السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے مجھے اپنی خوشیوں اور محبتوں کا محور بنا لیا۔ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی۔ انہی خوشیوں کے جھولے میں جھولتے ہوئے میں جوان ہو گئی۔ ہر والدین کی طرح میرے والدین کو بھی میری شادی کی فکر تھی اور انہوں نے ایک مناسب رشتے کو قبول کر لیا۔ میرے شوہر بھی میری طرح ایک اکیلے انسان تھے اور عادت و اخلاق کے بھی اچھے تھے۔ میں نے شادی سے پہلے بھی عیش و عشرت سے زندگی گزاری تھی اور شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے بہت پیار دیا۔ ساس سسر بھی قدرت نے بہت اچھے دیے تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کہیں دکھ کا شبہ تک نہ تھا۔ پھر قدرت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ 3 سالوں میں 2 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ اب تو میری قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اتنی خوشیوں پر مجھے چاہیے تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی، اس نے مجھے ساری زندگی خوشیوں سے نوازا اور اولاد کے معاملے میں مجھے خالی نہیں رکھا۔ لوگ تو اولاد کے لیے ترستے ہیں اور اولاد نرینہ کے پیچھے طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے بیٹی کی خواہش ہونے لگی۔ اکثر میرے شوہر مجھے کہتے کہ نیک بخت، شکر کیا کر، رب نے تجھے بیٹے دیے ہیں، لوگ ترستے ہیں اور تو بیٹی بیٹی کرتی رہتی ہے، صبر کرو، تجھے بیٹی سے بھی وہ نوازے گا۔ میں جواب میں چھٹ سے کہتی، ارے واہ، کیوں نہ کروں، میں بیٹی کی خواہش، یہ بیٹے بڑے ہو کر تمہارا بازو بنیں گے، میری کون خدمت کرے گا، میری بیٹی ہی کرے گی نا۔ اس پر ہم دونوں ہنس دیتے۔ 4 بیٹوں کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر اس کے بعد میرے 3 بیٹے ہوئے تو میرے کل 8 بچے ہو گئے۔ میرے شوہر اکثر کہتے کہ اب میں سکون سے مروں گا، کیونکہ میرے بعد تیرے بیٹے تیرا خیال رکھیں گے، تجھے مہارانی بنا کر رکھیں گے، تیری 7 بہویں تجھے ہلنے تک نہیں دیں گی، تو خوب عیش کرے گی۔ ان کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں غصے سے کہتی کہ ایسی باتیں مت کیا کریں، خدا آپ کو میری عمر بھی لگا دے، آپ تو میرے سر کا تاج ہیں، آپ جیسا پیار مجھے کون دے گا، کون عیش کروائے گا، میں سہاگن مرنا چاہتی ہوں۔ میرے جواب پر میرے شوہر مسکرا دیتے۔ اس عرصے میں یکے بعد دیگرے میرے والدین اور ساس سسر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا جو میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس روز میرے شوہر فیکٹری سے واپسی پر ایک بس کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ گھر پر ان کی لاش آئی تو میں صدمے میں آ گئی۔ مجھے تو ہمیشہ خوشیوں کی عادت تھی، اب اچانک اتنا درد ملا، پتہ چلا کہ دکھ کیا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے شوہر کو لوگ آخری آرام گاہ کی طرف لے گئے اور میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ جس گھر میں ہم ان دونوں رہائش پذیر تھے، یہ میرے شوہر نے بڑی محبت و محنت سے بنایا تھا اور میرے نام کر دیا تھا۔ یہ گھر ڈبل سٹوری تھا اور ہم سب کے لیے کافی تھا۔ آہستہ آہستہ غم کے بادل چھٹے تو میں زندگی کی طرف لوٹی۔ جمع پونجی کافی عرصے تک چلی، لیکن کب تک؟ آخر مجھے احساس ہوا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا بیٹا ان دنوں میٹرک میں تھا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ میرے باقی بچے کتنے چھوٹے ہوں گے۔ بہرحال میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک سکول میں ماسی کی نوکری کر لی، لیکن یہ تنخواہ کافی نہیں تھی، چنانچہ میں نے سلائی شروع کر دی، لیکن یہ سب پیسے ملا کر بھی میرے ہاتھ میں بہت کم رقم آتی۔ مجھے پریشان دیکھ کر میرے بڑے بیٹے نے کہا کہ اماں، میں پڑھائی چھوڑ کر کوئی نوکری کر لیتا ہوں تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میرے شوہر کی شدید خواہش تھی کہ میرے بچے خوب پڑھ لکھ کر بڑے افسر بنیں، اس لیے میں نے اور محنت شروع کر دی۔ 1-2 گھروں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اپنے گھر کا کام اور بچوں کا کام نپٹاتی، پھر آدھی رات تک سلائی کرتی، صبح پھر سے جاگ جاتی۔ میری یہ بھی کوشش ہوتی کہ میرے بچہ اچھا کھائیں، اس لیے بڑی محنت کر کے ہفتے میں ایک بار انہیں گوشت بھی کھلاتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کسی چیز کو ترسیں، لہٰذا آمدنی کے خیال سے میں نے اپنی اوپر والی منزل کرائے پر دے دی۔ دن رات کی محنت سے میں اپنے 8 بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ جب کبھی میں تھک جاتی تو ہمت ہارنے لگتی تو خدا سے شکوہ کرتی، لیکن پھر فوراً خدا کا شکر ادا کرتی، اس نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں، یہ بڑے ہو کر میری ساری تھکن دور کر دیں گے۔ لیکن میری تقدیر مجھ پر دور کھڑے ہنس رہی تھی۔ ماں بھی کتنی بھولی ہوتی ہے، کتنی محبت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، ان کی معمولی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے
ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا احترام کرتی ہے، ہمیشہ خیال رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، اور پھر یہی امیدیں اپنی اولاد سے وابستہ کر لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی میں نے بھی اپنے بیٹوں سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ میں تھکن سے بہت چور ہو جاتی تو مستقبل کے حسین سپنوں میں کھو جاتی۔ انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا جب میرے بیٹے بڑے ہو کر مجھے گھر بٹھا دیں گے، میں دن رات آرام کروں گی، میرے ساتھ میری بہویں ہوں گی اور مجھے حل تک پانی بھی نہیں پینے دیں گی۔ میں اپنی سوچ پر خود ہی خوش ہوتی، ہر روز ایک نئے عزم سے محنت کے لیے تیار ہو جاتی۔ خدا خدا کر کے میرے بیٹے کی پڑھائی مکمل ہوئی، تھوڑے ہی عرصے بعد اس کو ایک اچھی سی نوکری مل گئی۔ مجھے اس دن کتنی خوشی ہوئی یہ بیان سے باہر ہے۔ میں تو انتظار میں تھی، بیٹے سے اس کی پسند پوچھی، اس نے مجھ پر چھوڑ دیا تو میں خوشی سے نہال ہو گئی اور جھٹ سے اس کی شادی کر ڈالی۔ لیکن میری بہو بہت ہی نرالی ثابت ہوئی، بہت جھگڑالو بھی تھی، جھگڑا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، کام کو بوجھ سمجھتی۔ بالآخر میں نے خود ہی گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس پر بھی اس کو چین نہ آیا تو اس نے بیٹے کو پھڑکانا شروع کر دیا۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی لیکن خاموش تھی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس دن میں تڑپ تڑپ کر روئی، مگر میں نے اپنے آنسو خود ہی پہنچ ڈالے اور باقی بچوں میں مگن ہو گئی۔ اب دوسرے بیٹے پر میری نظریں تھی، اس کو بھی نوکری مل گئی، میں نے اس کی شادی کر دی۔ دوسری بہو کو کوئی کام نہ آتا تھا، میں نے کہا چلو میں ماں بن کر اس کو سکھاؤں گی، لیکن وہ کوئی کام سیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سالن جلا دیتی، روٹیاں موٹی پکاتی، برتن دھوتی تو توڑ دیتی۔ میں پریشان ہو گئی، میں پھر سے خود کام کرنے لگی۔ کوئی کام ٹھیک سے بتاتی تو وہ چیخ کر ایسا روتی کہ محلہ جمع کر لیتی۔ تھوڑے عرصے بعد یہ بیٹا بھی مجھ لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئے، میں پھر سے اکیلی ہو گئی۔ اب میرے 5 بیٹے میری امیدوں کا مرکز تھے۔ تیسرے بیٹے نے ضد پکڑی کہ اسے اپنا کاروبار کرنا ہے، سو میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ماں باپ کا گھر فروخت کر دیا اور بیٹے کو جنرل سٹور کھلوا دیا۔ باقی پیسوں سے بیٹی کی شادی کر دی۔ جب سٹور چل نکلا تو تیسرے بیٹی کی بھی شادی کر دی۔ اس بہو نے آتے ہی اپنا پوشن الگ کر لیا، اوپری منزل خالی کروا کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ میں اس بار بھی تنہا رہ گئی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کیا میرا کوئی بیٹا میرے ساتھ بھی رہے گا، مجھے کبھی آرام سکون بھی میسر آئے گا، کیا میں ساری زندگی ہی تکلیف اٹھاتی رہوں گی؟ پھر دل کو تسلی دیتی کہ ابھی 4 بیٹے باقی ہیں، یہ مجھے تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ان 4 بیٹوں نے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہی مجھے اور اس گھر کو چھوڑ دیا اور میں حقیقتاً تنہا رہ گئی۔ جس دن سب سے چھوٹے بیٹے نے پوشن الگ کیا، میں دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روئی تھی۔ اس دن مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آئی اور میں نے روتے روتے نہ جانے کب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا تھا، میں تھی اور میری تنہائیاں۔ میں رات بھر روتی رہی، میرے 7 بیٹے تھے اور میں اس حال میں تھی کہ میرا کوئی بیٹا مجھے پوچھنے نہیں آتا تھا۔ جن بچوں کو میں نے نازوں سے پالا تھا، جن کو میں نے ہڈی والا گوشت اس خیال سے نہیں کھلایا کہیں میرے بچوں کے حلق میں ہڈی نہ چبھ جائے، وہ بچے مجھے تنہا چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ چھوٹی بہو احسان جتانے والے انداز میں میرے آگے کھانا پٹک جاتی اور کبھی یہ زحمت گوارا نہ کرتی اور میں بھوکی ہی سو جاتی۔ میں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کہتے یہ سنا تھا کہ 7 بیٹوں کی ماں بھوکی رہے گی لیکن ایک بیٹے کی ماں کھا کر سوئے گی۔ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب سب سمجھ آنے لگا۔ میرے 7 کے 7 بیٹے ایک دوسرے کے آسرے پر رہتے کہ اس بھائی نے ماں کو کھلا دیا ہوگا اور میں اکثر بھوکی سو جاتی۔ پھر ایک اور قیامت آئی جو میرا سب کچھ بہا کر لے گئی۔ ایک دن سب بیٹے میرے پاس آئے اور گھر بیچنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ دراصل وہ سب اپنا اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے تھے۔ کچھ مجھے اندازہ تھا، لیکن اتنی جلدی میری زندگی میں ہی وہ لوگ اس گھر کو بیچنے کی باتیں کریں گے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے کمزور سا احتجاج کیا، لیکن میں اکیلی ان سب کا کہاں تک مقابلہ کرتی۔ سو رضامندی دے دی۔ وہ لوگ تو تیار بیٹھے تھے، جھٹ پٹ مکان بک گیا اور سب نے اپنے اپنے حصے رکھ لیے۔ اب میں صحیح معنوں میں بے آسرا ہو گئی۔ میرا مسئلہ منہ پھاڑ کھڑا تھا کہ مجھے کون سا بیٹا رکھے گا۔ سب کے باہمی مشورے سے طے پایا کہ ایک ایک ہفتہ ہر بیٹے کے گھر میں رہوں گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، گویا
اب میں ان پر بوجھ تھی، جسے کوئی مستقل اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ میں ایک کھلونا بن گئی۔ اپنی اولاد کے ہاتھوں ایک ہفتہ گزرتے ہی دوسرے بیٹے کو فون کر دیا جاتا کہ وہ آ کر مجھے لے جائے۔ ان پریشانیوں میں بیمار ہو گئی۔ مجھے کسی طرح پر سکون نہ تھا۔ رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، اپنی موت کی دعائیں مانگتی، لیکن تقدیر ابھی بھی میری جھولی میں اور دکھ ڈالنا چاہتی تھی۔ ان دنوں میں اپنے بڑے بیٹے کے گھر میں رہ رہی تھی، سخت بیمار تھی۔ بڑی بہو تو مجھ سے ایسے ہی اکتائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ایک ہفتہ پورا ہوا، اس نے میرے دوسرے بیٹے کو فون کر دیا کہ آ کر اماں کو لے جاؤ، آج پورا ہفتہ ہو گیا۔ تو پتہ ہے میرا دوسرا بیٹا بہو اور بچوں کے ساتھ لاہور میں چھٹیاں گزارنے گئے تھے۔ میری بڑی بہو یہ بات سن کر طیش میں آ گئی۔ پھر اس نے باری باری سب کو فون کر کے کہا کہ اماں کو آ کر لے جاؤ، لیکن ہر کوئی کہتا کہ ابھی ہماری باری نہیں، ہم اپنے ٹائم پر ہی لے کر جائیں گے۔ یہ ساری کارروائی میرے سامنے ہو رہی تھے۔ سوچئے میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آج میں اپنی اولاد پر بوجھ بن گئی تھی۔ کسی کو میرا خیال نہیں۔ میرے آنسو جو ہمیشہ میرے دل پر ہی گرتے تھے، آج بہہ رہے تھے اور انہیں روک نہیں پا رہی تھی۔ میری بہو بڑبڑاتی ہوئی جا چکی تھی اور میں اپنی ناقدری پر ماتم کر رہی تھی کہ کیا میری اولاد کی نظر میں میری کوئی اہمیت و حیثیت یا وقت نہیں۔ میرے ذہن میں ایسے سوال اٹھ رہے تھے اور میں بے آواز رو رہی تھی۔ میری بہو غصے میں مجھے دوپہر کا کھانا بھی نہیں دیا۔ میں چپ چاپ پڑی رہی اور سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ بہت کمزوری اور نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بیماری اور بھوک، دونوں نے مل کر میری حالت خراب کر دی۔ میں بمشکل اٹھ کر خود ہی کھانا نکالنے کے لیے کچن میں چل دی۔ ابھی میں نے سالن کا ڈھکنا اٹھایا ہی تھا کہ میری بہو آ پہنچی۔ گھبراہٹ میں میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا، وہ کھانا۔ میری بہو نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں۔ اب میں اس کی صورت تک رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا اور کب میرے ہاتھ لرزے اور سالن کا پتیلا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اب تو میری بہو کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بکواس بکتے ہوئے اس زور سے میرا ہاتھ پکڑا اور مروڑا کہ بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ شاید میری کلائی ٹوٹ گئی تھی۔ تکلیف سے میری جان نکل رہی تھی، لیکن وہ مجھے کمرے میں دھکیل کر چلی گئی۔ پھر اس نے فون کر کے بیٹے کو بلا لیا۔ میرا بیٹا غصے سے بھرا ہوا گھر آیا اور میرے پاس آیا۔ چلو اماں، بہت ہو گئی۔ میں سمجھی کہ شاید مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی ایدی ہوم کے دروازے پر رکی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا بیٹا کچھ کہے سنے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ میں گرتے گرتے، یعنی میرا بیٹا مجھ سے عاجز ہو کر مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ مجھے حیران و پریشان چھوڑ کر میرا لاڈلا بیٹا مجھے وہاں بھرتی کروا کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، جیسے ذرا بھی ہلی تو ملبے کا ڈھیر بن جاؤں گی۔ میں آج بالکل ٹوٹ چکی تھی، لیکن اتنے دکھ اٹھانے اولاد کے تھتکارنے سے اور اتنی ذلت اٹھانے کے بعد بھی میں زندہ سلامت کھڑی تھی۔ آنسو میری آنکھ سے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پھر کسی کا ہاتھ میرے کندھوں پر آ کر ٹھہر گیا اور آواز آئی، حوصلہ رکھو بہن، دنیا اسی کا نام ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی۔ میرے سارے بند ٹوٹ گئے اور اس مہربان کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سب جمع ہو گئے اور میری دل جوئی میں لگ گئے۔ پھر کسی نے مجھے پانی پلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی محبت سے مجھے کھانا کھلایا۔ میں وہاں رہنے لگی۔ میں ہر روز اپنے بچوں کا انتظار کرتی کہ شاید میرے 8 بچوں میں سے کسی کو تو میری یاد آئے گی، کوئی تو مجھے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں تو ملنے تو آئے گا۔ لیکن ان ساری امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے یہ لکھ کر گئے ہیں کہ ہماری ماں مر بھی جائے تو ہمیں اطلاع نہ دی جائے۔ یہ خبر سن کر میری ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی اور میں جی بھر کے رو رہی تھی۔ میں بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ اپنی ناقدری پر کب اشک بہاتی، بالآخر اسی کو اپنا گھر مان لیا۔ میں آج بھی یہاں رہتی ہوں۔ اب میں نے اپنے بچوں کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے۔ میں کسی کا راستہ نہیں دیکھتی، بلکہ میں جانتی ہوں کہ میری اولاد میں سے کسی کو بھی میری ضرورت نہیں رہی، بلکہ مجھ سے ملنے کی بھی روادار نہیں۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب ان کی اولاد جوان ہوگی تو انہیں تب میری قدر معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت تک میں حال حقیقی کے پاس جا چکی ہوں گی۔ میں اب بھی بد دعا نہیں دیتی، کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو خوش رکھے۔
اولاد کی خوشیاں دکھائے، آمین۔ نوجوان نسل کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کی طرح تم اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے کھو دو۔ آج میں آپ سب کو گواہ کر کے اپنے بچوں کو معاف کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک ماں ہوں۔